کھانے پینے سے تو یوں بھی اس وقت پورا بمبئی رکا ہوا. بمبئی کی کیا بات ہے، پورا انڈیا رکا ہوا. کیسا روکا ہے؟ 3 دن بمبئی نہیں، پورا انڈیا 100 روپے پہ چلتا. بھارت مہان 100 روپے. کیا روکا ہے؟ ان بڑے تاجروں کو، ان بڑے کاروباریوں کو جن کے پیسے سوئس بینک میں ہیں، اور حکومت کے پاس اس کی لسٹ ہے، کانگریس کے پاس بھی ہے، بی جے پی کے پاس بھی ہے، نام بنام ہے. ان سے تو یہ آنکھ نہ ملا سکے اور ان کی لگام یہ نہ کس سکے، ان سے پنجہ آزمائی یہ نہ کر سکے، اس لیے کہ انہی سے تو ان کی کمر سیدھی ہے. ان سے کیا پنجہ آزمائی کریں گے؟ اچھے اچھوں کو پنجہ انہوں نے مروڑا ہے. ایسے ان کا ہاتھ سوئس بینک تک نہیں پہنچا ہے. اگر سوئس تک پہنچتا ہے تو ان تک بھی پہنچتا ہے. تو ان سے تو یہ آنکھ نہیں ملا سکے، ان سے پنجہ آزمائی نہ کیا. پورے انڈیا کی، پورے بھارت کی معاشی نسبندی کر ڈالی. یہ نسبندی ہے. یہ سرمایہ جو ہے خون کی طرح سے دوڑتا ہے آبادی میں. اب پوری آبادی کا رخ بینک کی طرف ہو گیا. ایک طوفان ہے، ایک کوہرام ہے، ایک سیلاب ہے، ایک ہجوم ہے، ایک ہنگامہ ہے، ایک قیامت صغریٰ ہے، سب کے اوپر ٹوٹ پڑی ہے. اس 1000 روپے کے نوٹس کے اچانک بہت عاجلانہ فیصلہ، غیر منصفانہ فیصلہ، غیر آئینی، غیر دستوری فیصلہ. نہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیا گیا، نہ عوام کو اعتماد. کھڑے ہو کے اعلان کر دیا. کیا یہی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے؟ کیا یہی گورنمنٹ آف دی پیپل ہے؟ کیا یہی بائی دی پیپل ہے؟ کیا یہی فار دی پیپل ہے؟ کیا یہی سب کا وکاس ہے اور سب کا ساتھ ہے؟ کیا یہی اچھے دن ہیں؟ سب کو لے جا کے لائن میں کھڑا کر دیا، سب چھوڑ چھاڑ کے، سب پوری آبادی. کون بینک اس کا متحمل ہوگا؟ آج بینک جو ہے پولیس چھاونی میں تبدیل ہو گیا. لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، روز ساگ سبزی والوں کو روٹی نہیں مل رہی. کہاں سے لائے گا 100 روپے؟ 100 روپے میں انڈیا چلے گا؟ بیمار کیا کرے؟ سب کی معاشی نسبندی کر دی. کچھ لوگوں نے اسے غیر اعلانیہ ایمرجنسی کہا، لیکن یہ ہے معاشی نسبندی. سب کانگریس نے بھی ایک مرتبہ نسبندی کی تھی، لیکن صرف جوانوں کی تھی، وہ بھی مردوں کی تھی، بقیہ کسی کے نہیں. لیکن زبردستی کی تھی، اچانک کی تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ اندرا گاندھی اپنی سیٹ بھی نہیں بچا سکی. جس سیٹ کے لیے میاں آپ نے کیا ہے یہ 1000 کا نوٹ بند اور 500، وہ اب آپ کے ہاتھ سے گئی ہمیشہ کے لیے. اگر عوام کو تم نے سب کو، پورے انڈیا کو لائن میں کھڑا کر دیا اور تم مزے کر رہے ہو، تو یہ عوام تمہیں بتا دے گی انتخابات کے موقع. کسی ایک کو بھلا کہتے ہوئے نہیں سنا. میں عوامی نمائندہ ہوں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں جانتا ہوں. اس میں مرد بھی شامل، عورتیں بھی شامل، بڑے بھی شامل، بوڑھے بھی شامل، بچے بھی شامل، بیمار بھی شامل، صحت مند بھی شامل، مریض بھی شامل، صحت مند بھی، مسافر بھی، مقیم بھی، سب آگے. سب کی معاشی نسبندی کر دی. 100 روپے میں ایک پاؤ گوشت نہیں ملتا. کیسے چلے گئے؟
1 کلو دال نہیں ملتی. کس طرح سے اس کو تم نے بٹھا دیا وت منتری کر کے جو ہارا ہوا کینڈیڈیٹ ارون جیٹلی کو. وہ تمہارا دل و دماغ بنا ہے. اگر بھی اس لائق ہوتا ہے الیکشن جیت لیتا. جس کو عوام نے ریجیکٹ کیا تم نے گلے لگایا اس کو گلے لگایا. ٹھیک ہے ایک مرتبہ تمہارے کہے سنے میں عوام آ گئی. یہ معاشی نسبندی ہے, پورے بھارت کی نسبندی کر ڈالی. معاشی نسبندی, کاروباری نسبندی, پورا بھارت تھم سکا. کوحرام ہے, ہلچل ہے, قیامت صغریٰ ہے, اور یہ مزاق کر رہے ہیں. وعدہ تھا کہ باہر سے پیسہ لائیں گے جو کالا دھن ہے, تو باہر سے تو نہیں آیا. ان کو اندر ہی کا سفید دھن کہا, اسی کو کالا بنا ڈالو. کہا باہر کا کالا دھن تو نہیں ملتا ہے, اندر والے ہی کو کالا بنا ڈالو. اما تم خود کالے ہو, تمہارے کرتوت کالے ہیں, ابھی بھی زبان درازی کرتے ہو, ابھی بھی بکواس کر رہے ہو. مار ڈالا تم نے عوام کو. میں صبح تھوڑا سا چل پھر لیتا ہوں, بوڑھا آدمی ہوں. میں صبح گیا پیٹرول پمپ پہ, جھگڑا ہو رہا تھا, پولیس آ گئی بہت زبردست. صبح جس رات اعلان ہوا, وہ کہے کہ 500 کے پیٹرول لو, چھٹا نہیں دے پائیں گے. 1000 کا پیٹرول لو, چھٹا نہیں دے. اگر 1000 ہے تو 1000. دیکھا کھانے کے لیے لوگ گئے, کھا نہیں سکے. کیا پیسہ چاہیے, چھٹا کہاں سے لائے؟ جو فورینر ہیں ان کا کیا حشر ہوا؟ یہ صرف سیاسی فیصلہ ہے, یہ الیکشن اسٹنٹ ہے. انتخاب جیتنے کی ایک تدبیر ہے کہ کالا دھن کہیں ہماری پارٹی کو نہ نکل کے بہا لے جائے. تو بس بڑے نوٹ ختم کر دو. تم نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا, تم نے تو یہ کیا تھا کہ کالا دھن باہر سے واپس لایا جائے, اس کو واپس. لیکن تم کیا لاؤ گے؟ تم نے تو ان کی راہ اور کھول دی, 2000 کا نوٹ نکال دیا کہ اور خوب کالا پیلا کرو, خوب جتنا. 1000 بند کر کے 2000. اب اور آسان ہو گیا ان کے لیے, بڑوں کے لیے. اب بڑوں کے لیے اور آسان ہو گیا کالا پیلا. 1000 کا بند کر 2000 کا نکال دیا آپ نے. اور آسان, ان کی راہ اور آسان ہو. میں تم سے پوچھتا ہوں, یہ پوری بھارت کی عوام بینک پہ کھڑی ہے کہ وہ 648 لوگ جن کے سوئس بینک میں اکاؤنٹس ہیں تمہارے پاس, اس میں کا کوئی کھڑا ہے لائن میں؟ کوئی لائن میں نہیں, سب کو لائن میں کھڑا. سینئر سٹیزن کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں. کیا قیامت تم نے کھڑی کی؟ لیکن ابھی بھی تم بات کرتے ہو. تمہارا بات کرنے کو بتا دے گی. نسبندی کا اثر دیکھا ہے میں نے, اپنی آنکھ سے دیکھا, اس بوڑھے نے دیکھا. وہ آدمی کی نسبندی تھی, یہ معاشی نسبندی ہے, کاروباری نسبندی ہے, پورے بھارت کی نسبندی. اس سے بچہ بھی نہیں بچا, جوان بھی نہیں بچا, بوڑھا بھی نہیں بچا, بیمار بھی نہیں بچا, عورتیں بھی نہیں بچی, بوڑھیاں بھی نہیں بچی, راہگیر بھی نہیں بچا, سبزی والا بھی نہیں بچا, امیر بھی نہیں بچا, غریب بھی نہیں بچا. ہر آدمی پہ اس کا بھرپور زد پڑی. میں نے تو کچھ لوگوں سے پوچھا کیا رہا. حد یہ ہے کہ یہ گداگر جو گلی کوچے میں پھرتے ہیں وہ بھی نہیں. وہ بولے 100 کے نوٹ لوگ کیسے رکھیں گے, روڈ پر پڑے رہتے, کہاں رکھیں گے, کیسے؟ کچھ نہیں سوچا. بند ہی کرنا تھا تو آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیوں نہیں کیا؟ 1000 کا پہلے بند کرتے, وہ بھی اپوزیشن کو اعتماد ملے, عوام کو اعتماد ملے تھے, تو پہلے اس کو بند کرتے, پھر 500 کو بند کرتے. اتنی کیا جلدی تھی؟ بریک لیتے ہیں گاڑی کی تو کیسے لیتے ہیں؟ ایک ساتھ ایمرجنسی
اسی لیے لوگوں نے ایمرجنسی کی. ایمرجنسی ہے یہ. پلین کو بھی جب روکتے ہیں نا تو دھیرے 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 روک، ایک ساتھ نہیں روکتے. اور چلتی ہوئی گاڑی بہت اسپیڈ میں اگر ایک ساتھ بریک لگائی گئی تو گاڑی ہی الٹتی ہے. اور پلین کو اگر ایمرجنسی بریک دی گئی وہ الٹے گا. تم نے ایمرجنسی بریک لگائی ہے اس انڈیا کے اوپر، بھارت کے اوپر، انشاءاللہ تم الٹ کے رہو گے. اور تمہارا وہ ستیہ ناش ہوگا کہ کہیں کے نہیں رہو گے. جس مقصد کے لیے تم نے کیا ہے اللہ تمہارا مقصد کبھی پورا نہیں کرے گا. تم اس ملک کے لیے ایک شامت بن کے آ گئے، وبال بن کے آ گئے، شیطان بن کے آ گئے، ہیجان بن کے آ گئے، طوفان بن کر کے آ گئے، قیامت صغرا بن کے آ گئے. تمہارے اچھے دن یہی ہیں. اپنے دوستوں کو نہال کرتے لا حول ولا قوت الا باللہ. بس یہ تھوڑا سا درد دل تھا جو رکھ دیا، اور باہر نکل کے آپ دیکھ لیں کیسا ہنگامہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.